حضرت حسن بصری نے بلند آواز میں فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ ایک بڑھیا نے سنا تو بولی، اے حسن کیا اللہ تعالیٰ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ حسن بصری یہ بات سن کر غش کھا کر گر پڑے اور فرمایا، اے اللہ پاک، یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک سب سے برا کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص سے کھیلا جائے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ اگر آدمی کی نیت درست ہو اور وہ کوشش شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جایا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو آپ کو چاہیے کہ پیٹ کو فل نہ بھریں، پیٹ کا کچھ حصہ خالی رہنے دیں تاکہ آپ کا معدہ خراب نہ ہو جائے۔ زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے جس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ 4 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو انسان کو جلد ہی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ انسان کا زیادہ پریشان رہنا۔ نمبر 2، انسان کا زیادہ غم سے وابستہ ہونا۔ نمبر 3، انسان کا کئی دن تک بھوک برداشت کرنا۔ نمبر 4، انسان کا رات گئے تک جاگنا۔ 4 چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ جس پر عمل کرنے سے انسان کا چہرہ مبارک پر رونق اور نور آ جاتا ہے۔ وہ 4 چیزیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، پرہیزگاری۔ نمبر 2، انسان کا دوسرے کے ساتھ وفاداری کرنا۔ نمبر 3، انسان کا رحم دل ہونا۔ نمبر 4، بغیر مانگے حاجت مند کی ضرورت پوری کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بدقسمت بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آگاہ کیا جائے تو اس کے آنکھوں سے آنسو نہ آنا۔ بے شک ہر انسان کو ہر وقت اللہ کے خوف میں مبتلا رہنا چاہیے، بھلا اس سے بھی بڑی بد نصیبی ہو سکتی ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرنا بند کر دے اور اتنا بے خوف ہو جائے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہ ٹپکیں۔ نمبر 2، انسان کا سخت دل ہو جانا، یعنی دوسروں کی مجبوری سمجھے بغیر اپنی بات کو منوانا، اور اتنا تنگ دل اور سخت دل ہو جانا کہ کسی کے لیے بھی نرم گوشہ نہ رہے۔ بڑا ہی بد نصیب ہوتا ہے وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے لیے ہی سخت دل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، انسان کا لمبی امیدوں سے وابستہ ہونا، یعنی کہ انسان یہ بات کہے کہ میں فلاں آنے والے سال میں یہ کام کروں جس سے میری دنیا سنور جائے گی۔ وہ یہ بات بھلا کر ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس کو موت بھی آنی ہے، کیا پتہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ وہ ہر وقت لمبی امیدوں سے جڑا رہتا ہے۔ نمبر 4، انسان کو دنیا کی لالچ سے چھٹکارا نہ ملنا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ ہم دولت کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم کو آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے اور وہاں جا کر حساب دینا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص کا اپنے خالق حقیقی سے ملنے کا وقت آیا تو اس نے مایوسی کی حالت میں اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور کہہ کر، میں مرنے کے قریب ہوں، میری لاش کو لکڑیوں سے اتنا جلانا کہ میرے جسم کا ذرہ سڑ کر سوا ہو جائے، پھر ان ذروں کو تیز آندھی میں اڑا دینا تاکہ میرے جسم کے ذرے اکٹھے نہ ہو سکیں۔ جب وہ بندہ مر گیا تو رشتہ داروں نے اس بندے کی نصیحت کے مطابق اس کو جلا کر اس کے جسم کو تیز آندھی میں اڑا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو اکٹھا کیا اور اس بندے کے نیت کے بارے دریافت کیا تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یا اللہ، تیرے خوف سے یہ سب کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کا یہ جواب سنتے ہی اس کو بخش دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نہ تو کوئی نیکی قبول ہوتی ہے اور نہ ہی نماز قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، ایسا غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو، جب تک وہ اپنے مالک کے پاس واپس نہ آ جائے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی نہ نماز قبول کرتا ہے اور کوئی نیکی قبول کرتا ہے۔
نمبر 2، اس عورت کی بھی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ نمبر 3، ایسا شرابی جو ہر وقت اپنے نشے میں مست رہتا ہو۔ اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا رتبہ عورت کی نسبت زیادہ بلند کیا ہے اور مرد کو عورت پر غالب فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی سے فرماتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر دوزخ اور وحشت ہے۔ وہ اپنے شوہر کو راضی کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہے اور اپنے شوہر کو ناراض کر کے دوزخ کی حقدار بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اتنا بڑا درجہ عطا کیا ہے کہ عورت کس طرح اپنے خاوند کو ناراض کر سکتی ہے؟ اگر ناراض کرے گی تو اپنی جنت کو ٹھکرا کر جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے 3 آدمیوں کا گھر جنت میں بنایا ہے۔ نمبر 1، ایسا انسان جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دوسرے بندے سے جھگڑا ختم کر دے۔ نمبر 2، ایسا انسان جو اپنے دوستوں سے مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ کے پاس نہ جائے۔ نمبر 3، ایسا انسان جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حضرت سیدنا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کا گھر جنت کے بالکل درمیان میں بنا رکھا ہے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے لڑائی جھگڑا نہ کریں بلکہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ ایسا شخص جو دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ کبھی نہ بولے۔ ایسے انسان کا گھر بھی جنت کے وسط میں تعمیر کیا گیا ہے جو اچھے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ حکماء کے مطابق 4 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بہت جلد بیماری اور پریشانی کی طرف لے جاتی ہیں۔ نمبر 1، زیادہ باتونی ہونا، بہت زیادہ سونا، زیادہ کھانا، لوگوں سے زیادہ میل جول رکھنا۔ 4 چیزوں سے رزق میں کمی آتی ہے۔ نمبر 1، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے تک سونا، نماز کو چھوڑ دینا یا نماز کی پابندی نہ کرنا۔ نمبر 3، کسی کو دھوکہ دینا، ہر کام میں سستی ظاہر کرنا۔ 4 چیزوں سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، راتوں کو اٹھ کر نمازیں ادا کرنا، تہجد کی پابندی کرنا۔ نمبر 2، ہر وقت اپنے مال و دولت کی خیرات کرتے رہنا۔ نمبر 3، ہر وقت اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے رہنا۔ نمبر 4، ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا، اس کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا۔ 4 چیزیں ایسی جن کو مسلسل اپنانے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ ہر وقت جھوٹ کا دامن نہ چھوڑنا، دوسروں کی عزت نہ کرنا، کسی غلط چیز پر ضد کرتے رہنا۔ نمبر 3، بغیر علم کے بحث و مباحثہ شروع کر دینا۔ نمبر 4، کسی غلط کام کو پرواہ کیے بغیر کر جانا۔ مہمان نوازی کرنا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا شوق رکھا ہے۔ دین اسلام میں مہمان نواز کو بڑے ثواب سے نوازا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کرنے کے بارے میں مہمان نواز کو بڑی تاکیدیں فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو اس کو مہمان نوازی خوب کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پوچھا گیا کہ مہمان کا حق کیا ہے جو ہم ادا کر سکیں؟ فرمایا، 1 دن اور 1 رات اور ضیافت 3 دن کے لیے ہے، اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے گھر اتنے دن رہے کہ اس کو گناہ گار کر جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مہمان کسی مسلمان بھائی کو گناہ گار کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہمان اس کے پاس اتنے دن ٹھہرے کہ اس کے پاس مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ نہ باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔